آج ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس یا بیکٹیریل ریزسٹنس کے بارے میں دیکھنے والے ہیں، یعنی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہماری باڈی میں کیسے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے کازز کیا ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ہماری لائف پہ۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اسٹریٹجیز بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے کمبیٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس یا بیکٹیریل ریزسٹنس تب ہوتی ہے جب بیکٹیریا اپنے آپ کو اس طرح ایوالو یا ماڈیفائی کرتا ہے، جو اینٹی بایوٹک ہے وہ اس پہ انیفیکٹو ہوتا ہے، یعنی کہ یوزولی جو اینٹی بایوٹک ہے وہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے یا اس کی گروتھ کو انہیبٹ کرتا ہے۔ بٹ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو بیکٹیریا اپنے آپ کو اس طرح ماڈیفائی یا ایوالو کر لیتا ہے کہ جو اینٹی بایوٹک ہے وہ انیفیکٹو رہتا ہے، یعنی اس کا کوئی افیکٹ بیکٹیریا پہ نہیں ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انفیکشنز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور رسک آف کمپلیکیشنز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جو ہے ڈیزیز ہو یا انفیکشن ہے اس کو لانگر ڈیوریشن آف ٹائم لگتا ہے ٹریٹ ہونے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ کیئر کاسٹ وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بیکٹیریل ریزسٹنس کسی پرسن کے اندر بن جاتی ہیں۔ بات کرتے ہیں اس کے میکنزم کی کہ کیسے بیکٹیریا اینٹی بایوٹک کو انیفیکٹو بناتا ہے۔ سب سے پہلا جو میکنزم ہے وہ ہے انزائم ڈیگریڈیشن، یعنی بیکٹیریا جو ہے وہ کچھ انزائمز پروڈیوس کرتا ہے جو اینٹی بایوٹک کو بریک ڈاؤن یا آلٹر کرتا ہے، جس سے وہ انیفیکٹو بنتا ہے۔ دوسرا جو میکنزم آف ایکشن ہے بیکٹیریا کا وہ ہے آلٹر ٹارگٹ سائٹس، یعنی بیکٹیریا اپنے سیل پارٹس یا سائٹس کو ماڈیفائی کرتا ہے۔ جہاں پہ اینٹی بایوٹک ایکٹ کرتا ہے وہاں پہ جو ہے اپنے پارٹس یا سائٹس کو بیکٹیریا ماڈیفائی اس طرح کرتا ہے کہ ڈرگ وہاں پہ اپنا امپیکٹ شو نہیں کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انیفیکٹو بن جاتی ہے۔ تیسرا جو ہے میکنزم آف ایکشن ہے وہ ہے افلکس پمپس۔ افلکس پمپس کیا ہوتا ہے، جو پمپس ہوتے ہیں بیکٹیریا کے اندر، اس سے پہلے کہ اینٹی بایوٹک اپنا کام کرے، بیکٹیریا جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کو ان پمپس کا یوز کر کے جو ہے باہر نکال لیتی ہے اپنی سیل سے۔ بات کریں اس کی کازز کی کہ کس طرح سے جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بن جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اوور یوز آف اینٹی بایوٹکس، جیسے کہ وائرل انفیکشنز کے لیے اینٹی بایوٹک پرسکرائب کیا گیا، یا جہاں پہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں پہ کوئی اینٹی بایوٹک کھا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو کاز ہے وہ ہے مس یوز آف اینٹی بایوٹکس، جس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مس یوز آف اینٹی بایوٹکس کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کورس اینٹی بایوٹک کورس پرسکرائب کیا جاتا ہے تو وہ اس کورس کو فنش نہیں کرتا ہے کسی ریزن کے کارن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا کو سروائیو کرنے کا اور ریزسٹنس ڈیولپ کرنے کا چانس مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرا ہے وہ ہے سیلف میڈیکیشن، کوئی گھر پہ بچا ہوا اینٹی بایوٹک ہے کسی کا وہ کھا رہا ہے یا وداؤٹ پرسکرپشن اینٹی بایوٹک لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر یوز، جیسے کہ لائف اسٹاک کو گروتھ کے لیے اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں یا ڈیزیز پریونشن کے لیے اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں۔ لائف اسٹاک میں کیا آتے ہیں، جو برڈس ہوتے ہیں یا پیٹس ہوتے ہیں ان کو اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جو امپیکٹ کیا ہوتا ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا ہماری لائف پہ۔ سب سے پہلے جو ہے انکریزڈ موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلیٹی۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی انفیکشن یا ڈیزیز ریزسٹنس بن جاتی ہے، یعنی اس پہ جو ہے اینٹی بایوٹک انیفیکٹو رہتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹریٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، کاسٹز بھی انکریز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ریٹ آف کمپلیکیشنز، رسکس اور ڈیتھ کی ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے لمیٹڈ ٹریٹمنٹ آپشنس ہوتے ہیں، یعنی کہ لیس افیکٹو ڈرگز کو یوز کرنا اور جو ٹاکسک ڈرگز ہے وہ بھی یوز کرنے پڑتے ہیں، بیکاز جو افیکٹو اینٹی بایوٹکس ہیں اس کے لیے تو ڈیزیز ریزسٹنٹ بن چکی ہیں ڈیو ٹو بیکٹیریل ریزسٹنس۔ تو یہ کچھ امپیکٹ ہے جو کہ ہماری لائف پہ پڑتے ہیں ڈیو ٹو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس۔ تو کچھ اسٹریٹجیز جس سے ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس سے کمبیٹ کر سکیں، اس میں جو پہلی اسٹریٹجی ہے وہ ہے کچھ گائیڈ لائنس ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ جو اینٹی بایوٹک کا یوز ہے وہ آپٹیمائز ہو سکے اور جو ان نیسیسری پرسکرپشنس ہو وہ ریڈیوس ہو سکے۔ اس کے علاوہ کچھ نئی اینٹی بایوٹکس
یا الٹرنیٹیو تھیراپیز ڈیولپ ہو سکے جس سے کہ جو ریزسٹنٹ انفیکشن ہے اس کو ہم ٹریٹ کر سکے. اسی طرح جو تیسرا ہے وہ ہم پبلک اویئرنیس پروموٹ کرے اباؤٹ اینٹی بایوٹک اینڈ بیکٹیریل ریزسٹنس. آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. تھینک یو. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.